پر ایک لیلۃ الترویہ، فرمایا 8 ذی الحجہ کی رات، جس رات حجاج حج کے ارکان شروع کرتے ہیں، فرمایا اس رات کوئی جاگتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی جنت واجب کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 لیلۃ عرفہ، فرمایا 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اس رات کے اندر بھی جو رات کو جاگ لیتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی جنت واجب کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 ولیلۃ النحر، 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فرمایا وہ رات بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنی قیمتی ہوتی ہے، فرمایا اس رات کے اندر اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے جاگ لیتا ہے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ اس پر بھی جنت واجب کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 ولیلۃ الفطر، ولیلۃ الفطر، ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، جس رات چاند نظر آتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والے، اعتکاف کرنے والے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو ہی چاند نظر آتا ہے ان کو اس رات کی اہمیت بھول جاتی ہے۔ 29 روزے رکھنے والوں کو اس رات کی اہمیت بھول جاتی ہے۔ جیسے چاند نظر آتا ہے ہم ساری رات بازاروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، جوتے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا یہ کتنی قیمتی رات ہے، یہ کتنی قیمتی رات ہے۔ اگر اس رات میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کی تھوڑی سی عبادت کر رہے ہیں، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس آدمی پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ 5ویں رات کون سی ہے؟ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، فرمایا 15 شعبان کی رات بھی اتنی قیمتی رات ہے، اس رات کو آج ہم پٹاخوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس رات کے اندر آج ہم صرف حلوہ بنانا سنت سمجھتے ہیں، جس رات کے اندر ہم شور و گل کرنا سنت سمجھتے ہیں، فرمایا یہ اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، فرمایا جو آدمی اس رات میں جاگ لیتا ہے اللہ اس پر جنت بھی واجب کر دیتے ہیں۔ کتنے آپ اور میں خوش نصیب ہیں، اللہ نے اس رات میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ابھی کتنے لوگ، کتنے مسلمان مرد عورتیں اس وقت شراب میں مبتلا ہوں گے، کتنے ہمارے ماں اور باپ، کتنے ہمارے بہن بھائی، کتنے ہمارے رشتہ دار اس وقت سینماؤں کے اندر موجود ہوں گے، کوئی گانا گا رہا ہوگا، کوئی شراب پی رہا ہوگا، کوئی زنا کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہوئی، ہم مسجد میں آ گئے۔ آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بشارت دے رہی ہے، مکی مسجد کے روڈ وقع میں آنے والوں، آج تمہارے لیے اعلان ہو رہا ہے، آسمانی دنیا کے اندر واجبت لہ الجنہ، واجبت لہ الجنہ، میں نے آج ان کے گناہوں کے اوپر رحمت کی قلم پھیر کر میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، صرف معاف نہیں کیا بلکہ میں نے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ کتنی قیمتی رات، کتنی قیمتی رات سنانے لگا ہوں۔ یہ میں نے مشکات کی حدیث سنائی، اب میں ایک اور مشکات کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ موجود تھی،
رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ هل تدرین ما فی هذه السنہ، فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے آج کی رات کون سی رات ہے، آج کی رات کتنی قیمتی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی وما فیہا یا رسول اللہ، اونچی آواز سے یاد وما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا اس رات کی اہمیت کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا اس رات کی فضیلت کیا ہے، آپ ذرا بتلا دیجئے۔ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسی رات ہے؟ فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودِ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے فرمایا عائشہ یہ ایسی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ نے بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر پوری دنیا کے اندر صرف کہروڑ پکا کے اندر نہیں، صرف میلسی کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جتنی بچیوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، کالوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، گوروں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، عربیوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اجمیوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، فرمایا اللہ اس رات کے اندر ان کا فیصلہ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اونچی آواز سے یاد یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا، بلکہ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ، فرمایا عائشہ صرف معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ پورے سال کے اندر جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بچیاں ہوں، کوئی بھی ہو جس نے مرنا ہوتا ہے، اس رات کے اندر اللہ ان کا فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب پورے سال میں جتنے مرد جتنے عورتیں فوت ہوئیں پچھلے سال اسی رات میں ان کا لکھ دیا گیا تھا کہ اس نے مرنا ہے۔ آج شاید کتنے ہم میں سے ہوں گے پتہ نہیں آج ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے، یہ دعا مانگے یا اللہ ہمارا فیصلہ جو بھی ہو اچھا ہو، بس یہ دعا کرنی ہے۔ اور بڑی مزے کی بات، اوپر فیصلہ ہو چکا تھا موت کا اور نیچے ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں، پورا سال زنا کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، کینہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اس پاگل کو، اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اوپر میرا نام مردوں میں آ چکا ہے اور میں یہاں بے غیرتی کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ، اوپر فیصلہ ہو چکا۔ ہم نے یہ سوچنا ہے آج کی رات، اس رات سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بالکل چینج کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کیسی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیسی رات ہے؟ مشکات کی حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی رات ہے وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، فرمایا اس رات کے اندر سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یکم شعبان شروع ہوتا حضور روزے رکھنا شروع ہو جاتے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر آپ اتنے روزے
نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو جواب سنیے ہمارے نبی کا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں، اس کی 15 کی رات کو میرے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہونے ہیں، تمہارے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہونے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اونچی آواز سے، ڈھیلے ہو گئے۔ اور حضور سمار اور پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہر سمار اور پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ رحمت دو عالم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا پیر اور جمعرات کو بھی لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں میں بھی روزے کی حالت میں۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، میرے گندے اعمال اگر اللہ کے پاس پیش ہوں گے میرا رب کتنے غصے میں ہو جائے گا، میرے رب کا میرے ساتھ رویہ کیا ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے فیصلہ کریں، آج کی رات توبہ کریں، توبہ بھی پکی کریں، سچی توبہ کریں، مولا جو کچھ ہو گیا اب معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ اماں ناراض ہو جائے، ابا ناراض ہو جائے، منانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، سفارش دلوانی پڑتی ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فرمایا کسی کو لے کر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، فرمایا آ جانا، آگے وضو کر لینا، میرے دربار میں بیٹھ کے 2 آنسو نکالنا تیرا کام ہوگا، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں آج کی رات سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا، کفل نام تھا، وہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا رہتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی سے زنا بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بلایا، میرے پاس اگر تم آؤ گی میں تجھے 60,000 دینار دوں گا، 60 دینار تجھے دوں گا۔ لڑکی تیار ہو گئی، لڑکی آ گئی، جب اس کے بستر پہ جا کے پہنچی، سونے لگے، لڑکی رونا شروع ہو گئی۔ وہ آدمی کہتا ہے، کفل کہتا ہے، کیا میں تجھے اچھا نہیں لگا؟ میں تو اتنے پیسے بھی دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھے پسند نہیں کر رہی، کیا بات ہے؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کانپنے لگی، کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں پیسے لے کے کام چلانے والی نہیں ہوں، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، مجھے میری مجبوری یہاں تک لے آئی ہے، اگر میری مجبوری نہ ہوتی میں کبھی تیرے بستر کی زینت نہ بنتی، اگر آ گئی ہوں اب رب کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں، مولا معاف کر، مولا معاف کر، میری یہ مجبوری دور کر دے، میں زنا سے بچ جاؤں، اس درندے سے بچ جاؤں، اس جانور سے بچ جاؤں جو میری بہنوں کی تیری عزت تار تار کرتا ہے، جو میری بہنوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کفل کہتا ہے، اے لڑکی تو نے زنا کیا نہیں اور میں تو ڈیلی زنا کرتا ہوں، اس کے باوجود تو اتنا رو رہی ہے۔ اس
کسی غیر محرم کی طرف میں نے نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھی، کسی نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھا کر نہیں دیکھی، میں نے کسی کو موقع نہیں دیا۔ آج میرے رب نے مجھے مجبور کر دیا، آج میں مجبور ہو کے تیرے پاس آ گئی ہوں، لیکن میں اتنا بتانا چاہتی ہوں قیامت کا دن ہوگا، کر لے جو کرنا ہے، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس لڑکی نے یہ کہا کفل کانپنا شروع ہو گیا، کفل کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو گئی۔ کفل کہتا ہے اے بہن، جتنے میں نے پیسے دیے تھے وہ واپس بھی نہیں لیتا، جا تیرے ساتھ زنا بھی نہیں کرتا، جا میں نے معاف کیا، جا معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، جانے کے بعد ہر وقت میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے دعا کرتی رہنا، اللہ کفل کو بھی ہدایت دے دے، اللہ کفل کو بھی معاف کر دے، اللہ کفل کو بھی زنا سے بچا دے، یہ میرے لیے دعائیں کرتی رہنا۔ کفل نے جب یہ بات کی، وہ لڑکی روتی ہوئی جا رہی تھی، پیچھے سے کفل کہتا ہے او لڑکی سن، او مجبور عورت سن، اگر تیرا اتنا ایمان پکا ہے، اگر تو اتنے ایمان والی ہے، تو پیسے کو چھوڑ رہی تھی لیکن زنا سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جا آج میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج کے بعد میں بھی رب کا گناہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ بات سے کہ سبحان اللہ، میرا بھی آج وعدہ ہے، آج کے بعد میں بھی زنا نہیں کروں گا۔ اگر تو فقر کی حالت میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی تو میں مال کی حالت میں بھی رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کفل گڑ گڑا کر رونے لگا، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی، میں نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا، میں نے اپنا پیسہ تیری نافرمانی کے اندر لگا دیا، مولا مہربانی فرما، مولا مہربانی فرما، مجھے معاف کر دے۔ ابھی یہی دعا مانگ رہا تھا، ادھر روح پرواز ہو گئی۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے، ادھر رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، ادھر روح پرواز ہو گئی۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اس رحمت کی آڑ میں آ کر زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، جواب کیا ہوتا ہے؟ ابھی جسم کے اندر گرم گرم خون ہے، برداشت نہیں ہوتا، کرنے دے مولوی صاحب کوئی بات نہیں، جب بوڑھے ہوں گے زنا کر چھوڑ دیں گے، جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے۔ تو میں ایک کتاب کے اندر بڑی پیارا ایک نقطہ کسی نے لکھا تھا، وہ سنانے لگا توجہ کے ساتھ۔ اس نے کیا لکھا؟ جب یہ بات تمہارے دماغ میں آ جائے، بعد میں توبہ کر لوں گا کر لوں گا، فرمایا قبرستان چلے جایا کرو، جا کے دیکھا کرو کتنے نوجوان وہاں پڑے ہیں جو اس آڑ کے اندر آ کر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، گناہ کیا کرتے تھے اور یہ سوچ ہوا کرتی تھی ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، ابھی جوانی سے فائدہ اٹھا لے۔ فرمایا آج اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا، آج وہ قبروں کے اندر پڑے پچھتا رہے ہیں، آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہیں اور پچھتا رہے ہیں اور ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ نوجوانوں ہم سے عبرت حاصل کرو، ہمیں موقع نہیں ملا، آج ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تم اپنی اس جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں اس زندگی میں موت کے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہے، بڑا لمبا فاصلہ سمجھتے ہیں۔ جوانی آئے گی، پہلے نوجوان ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بیمار ہوں گے، پھر ہاسپٹل جائیں گے، پھر ختم ہوں گے۔ ہم اتنی لمبی زندگی سمجھتے ہیں۔ ایک شاعر نے جو اللہ کے ولی بھی تھے، جب کسی نے ان کے سامنے یہ بات کی، فرمایا حضرت یہ بتلائیں موت اور
اور زندگی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس اللہ والے نے جواب کیا دیا، فرمایا اس جہاں میں اس جہاں میں فاصلہ فقط ایک سانس کا۔ اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں تو پھر میں سماتا ہوں۔ کہنے لگے اس جہاں میں اس جہاں میں فاصلہ فقط ایک سانس کا، آتا رہا تو یہ جہاں، جاتا رہا تو وہ جہاں، آتا رہا تو یہ جہاں زندگی ہے۔ اگر صرف سانس ہی نکلتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں میل سی جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، سانس نکلا، ختم، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے، وہی دماغ ہے، وہی آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ہمیں آج کی رات سبق دے رہی ہے کہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آج جو ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم کہتے ہیں یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، حلال حرام جمع کر کے خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے اے انسان، آج تو حلال حرام جمع کر رہا ہے، نہیں دیکھتا یہ حلال ہے حرام ہے، بس آ جائے آ جائے آ جائے جمع کر رہا ہے، اور پھر پلاٹ لیتا ہے 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، پھر اس کے بعد پھر جمع کرتا ہے، حلال حرام آ رہا ہے آ رہا ہے، پھر کوٹھی بناتا ہے، 1 سال لگ جاتا ہے، 2 سال لگ جاتے ہیں، 3 سال لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اے انسان، حلال حرام تو کما رہا ہے، پلاٹ بھی لے رہا ہے، گھر بھی بنا رہا ہے، اور بسیں گے تیرے گھر کے اندر تیرے بچے، حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے آج کی رات ہمیں کہہ رہی ہے حلال کھاؤ حلال کھاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں آ رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، سلام پھرتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے دیکھا جا رہے ہیں میرے درس میں نہیں بیٹھ رہے، دوسرے دن اٹھ کے چلے گئے، درس میں نہ بیٹھے، تیسرے دن اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، ابو درداء کدھر جا رہے ہو، آ جاؤ، بیٹھو ادھر، بیٹھ کے۔ کیا ہوا؟ تمہارے اندر تو محبت اتنی ہے، مجھے چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتے، لیکن تیسرا دن ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا بات؟ ابو درداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی، بتانے کی بات نہیں تھی، بتانے کی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے مجبور کر دیا، اب بتلاتا ہوں وجہ کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کھجوروں کا موسم ہے، مدینہ میں میرا گھر ہے، اور کھجوریں پک چکی ہیں، صبح سحری کے وقت فضاؤں کی، ہواؤں کی ایک لہر آتی ہے، مدینہ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے اس سے کھجوریں ہلتی ہیں پکی ہوئی، جو میرے ہمسائے کے گھر میں ہیں ان کا جھکاؤ میری طرف ہے، وہ میرے گھر میں گرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب، میں جب آتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھنے کے بعد جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ کوئی کھجور میرے ہمسائے کی میرے گھر میں گرے اور میرا بچہ اٹھا کے کھا نہ لے، حلال حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن میں کیا حساب آج تو دیکھیں، ہم تو نہیں دیکھتے حلال ہے حرام ہے، آنے دو آنے دو، اور ہماری نمازیں ختم دیکھیں جس طرح آج مسجد میں رونق ہے، پہلے اس طرح نہیں ہوتی، یہ رونق پہلے اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ آج کی رات سب کو پتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آج میاں اللہ کی رحمت دہلی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، صرف اس رات میں آ کے عبادت کرنا، باقی راتوں کو چھوڑ دینا، اس سے بڑی بے وقوفی بھی کوئی نہیں۔ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، اور آج کی رات فیصلہ کریں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑ، ہم نے نماز نہیں چھوڑ۔ ایک بے نمازی کا گناہ کتنا ہے، نحوست کتنی ہے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کماتا ہوں، میری اہلیہ بھی کماتی ہے، بچے بھی کماتے ہیں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، رزق پورا نہیں ہوتا۔
اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ رزق پورا نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ بتلائیے، کوئی عمل بتلائیے جو میں جا کے کروں، اللہ میرے رزق کے اندر وسعتیں پیدا فرما دیں، اللہ میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابی یہ بتلاتے باہر والے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے باہر والے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا ہوا نہیں ہے۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا جاؤ پردہ لٹکا دو، 3 دن کے بعد مجھے آ کے بتانا تمہارے گھر کے اندر رزق کی کیا کیفیت ہے۔ اچھی بات سے یاد۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا نہیں اللہ کے نبی اس میں حکمت کیا ہے، میں چلا گیا، میں نے اپنی اہلیہ کو جا کر بتلایا کہ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر یہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو ہی اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے سامنے پردہ لٹکایا، جو ہی لٹکانا تھا میرے گھر کے اندر رزق وافر مقدار میں آنا شروع ہو گیا، خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا، رشتہ داروں کو بھی کھلایا، محلے داروں کو بھی کھلایا، سب کو دیا، ختم نہیں ہو رہا۔ تیسرے دن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے بتلا دیجئے۔ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے مقدر کے اندر رزق ویسے لکھ دیا تھا، لیکن تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرا کرتا تھا، اس کی نظر کی نحوست تیرے گھر میں پڑا کرتی تھی، اس کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تیرا رزق تنگ کر دیا تھا۔ کتنا بڑا کتنی بڑی نحوست، ایک بے نمازی کی نحوست نظر اگر اندر پڑ جائے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر 8-9 افراد ہوں اور کبھی نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتلائیں رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں نماز شروع کر دیں، گھر کے سامنے پردہ لٹکا دیں، اللہ کی قسم رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے تم نے یہ پردہ لٹکایا ہے اب وہ بے نمازی گزرتا تو ہے لیکن اس کی نظر نہیں پڑتی، نظر نہ پڑنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارا رزق فراغ کر دیا ہے۔ اونچی آواز سے یہ لوگ نہیں بولتے، اونچی آواز سے۔ تو آج آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی میں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے اس وقت قرآن کھول لیتا ہوں۔ اونچی آواز سے رب کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو یہ کرو وہ کرو، اللہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں بندے سے۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ توجہ کے ساتھ، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں اپنے رب سے باتیں کروں پر میں اس وقت میں نماز شروع کر لیتا ہوں۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں، آپ کی کسی علاقے کی ایم پی اے ایم این اے سے ہیلو ہو ڈیلی ہو، آپ اکڑ کے چلتے ہیں، ہاں مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، چھڑا لیں گے۔ جس کی 5 وقت رب کے ساتھ باتیں ہوں، رب کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس سے بڑا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اس لیے تعلق بنائیں۔ جب میں ایک جگہ پہ یہ بات کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا بات تو اس سے ہوتی ہے جس کا نمبر بھی ہوتا ہے، نمبر ملایا جاتا ہے پھر اس سے بات ہوتی ہے، جس طرح فون ہے آپ باہر بات کرتے ہیں نمبر ملاتے ہیں بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نمبر کیا؟ میں نے کہا اللہ کا نمبر ہے، قلم اٹھاؤ۔ اس نے قلم اٹھایا، میں نے کہا لکھیں 244343 2444343 صبح کے 2 فرض 2، ظہر کے 4 فرض 4، عصر کے 4 فرض 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض 4 اور 3 وتر 3۔ میں نے کہا یہ اللہ کا نمبر ہے، جب بھی آپ اللہ کے ساتھ یہ نمبر ملائیں گے اللہ سے آپ کی بات ہو جائے گی۔ تکبیر
ختم نبوت، شان صحابہ، شان